اس وقت ہمیں عرفان اقبال شیخ نے جوائن کیا ہے، صدر ایف پی سی سے آئے ہیں۔ عرفان صاحب، صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالر آج ایک دم تقریباً 10 روپے کے قریب بڑھ گیا ہے، 240 روپے پر اس کی ویلیو ہو چکی ہے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آلریڈی بہت زیادہ ہے، ایسے میں ڈالر کا اس طرح سے بڑھنا اور مزید بڑھتے جانا کتنا افیکٹ آئے گا انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے، مزمل صاحب جو ایک بات بہت اچھی کی انہوں نے کہ ہم پچھلے 6 ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوں گی اور آپ کو یہ اور بڑھتی جائے گی پرابلم۔ اور نمبر 2 بات ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جو ریمیٹنس ہے آپ کی، اس کے اوپر بہت بڑا افیکٹ آئے گا جو آپ کو ہرٹ کرے گا، آگے سیدھا آ کے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہتے رہے کہ نہیں جی میں اس کو 200 میں لے کے آؤں گا، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ایکچولی پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپ کا جو گیپ تھا اس کی وجہ سے 20% قریب کم ریمیٹنس میں ہو گیا، اور یہ فیبرری جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ بہت بڑا فرق ایک اور آئے گا۔ اور آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کی ایکسپورٹ پہلے ہی 24% قریب ڈکریز ہو چکی ہیں، آپ کی ریمیٹنس وہ بھی ڈکریز ہو جائے گی جب 30 سے 35% کے قریب۔ تو مجھے بتائیں آپ کس طرح سے اپنا پورا کر سکیں گے؟ ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی ایک تو پہلے بجٹ مقرر کریں، آپ نے امپورٹس کرنی کتنی ہے، آپ نے 50 بلین کرنی ہے، آپ نے 55 کرنی ہے، آپ نے 60 کرنی ہے، وٹ ایور جو بھی ٹارگیٹ تو دیں، اور چیزوں کو ایک پلاننگ کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ چیزیں ہم اس کو کنٹرول کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے ہماری بیلنس آف پیمنٹس کا، دوسرا مسئلہ ہمارا ہے ہماری یہ ریمیٹنس سے جو آگے جو آنی ہے، اس کے لیے کوئی اقدامات کریں تاکہ لوگ یہاں پہ ڈائریکٹ پیسے بھیجیں۔ اتنے بڑے کے بیگ کے ساتھ ہنڈی اور اسی میں جائیں گے پیسے، کوئی بینکنگ کے تھرو نہیں بھیجے گا۔ 30 روپے کا فرق، 40 روپے کا فرق کون بھیجے گا؟ مجھے بتائیں کہ بینک کے تھرو کوئی نہیں بھیجے گا۔ اب یہ ساری چیزیں اوپر سے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی ساری کلوجر شروع ہو گیا، آپ کی فیکٹریوں کا، آپ کی 35 سے بھی زیادہ تقریباً اسپننگ یونٹ بند ہو چکی ہیں، آپ کا غازی بند ہو گیا، آپ کا ملت بند ہو گیا، آپ کے آٹو موبائل کے باقی جو ہے نا یونٹ وہ اپنا دے رہے ہیں، ہونڈا والے دوسرے والے سب کی پروڈکشنیں ختم ہو گئی، اور را مٹیریل کی وجہ سے آگے جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ نظر آ رہا تھا وہ آ رہا تھا فارما کا، جو بیسک چیز ہے۔ یہ سب کے اوپر ایک افیکٹ اس کا آ رہا ہے۔ پھر اس پر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم گیس کو بڑھا دیں گے 75%، ہم بڑھا دیں گے بجلی کو 7%، ہم اپنا اس کے اوپر لگائیں گے فلٹ ٹیکس لگائیں گے، کاروبار پہلے نہیں ہے، اوپر سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ اپنے ٹارگیٹ پورے کرنے کے چکر میں یہ یا تو اکانومی تو پہلے شرنک جاری ہو رہی ہے، تو آپ اس کو اور اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بیس آپ نے براڈ نہیں کی ابھی تک اپنی، اور ٹیکس بیس آپ نے براڈ نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہی جو ریسیسن ہے انہیں کو آپ اپنا ثبوت کرتے آ رہے ہیں، تو لوگ کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ یقین مانیے بڑی زیادہ یہاں سے اپنا دولت نکل کے پاکستان سے نکل کے جا چکی ہے، اور یہ اس کی مین وجہ یہ کہ ہم نے کوئی پالیسی صحیح طریقے سے دی نہیں اور کوئی کلیئر کٹ نہیں تھا۔ اب ایل سی کی بات کرتے تھے، ہم نے اوپن کر دی تھی $50,000 تک ہم اپنا دے دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کس کو سامان ملا؟ ابھی بھی جون سے لے کے جولائی کے جو اگست کے یہاں پہ سامان پڑے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پالیسیز بالکل حکومت کی جانب سے کاسمیٹکس کام کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے افیکٹ دیے جا رہے ہیں کہ اس کے کوئی صحیح نتائج نہیں نکل پا رہے۔ عرفان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ کرنسی ایکسپرٹ اسد رضوی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں آج کے اس پیش رفت سے متعلق۔ اسد صاحب، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 10 روپے ڈالر آج مزید بڑھ گیا ہے، روپے کی ویلیو کم ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کو میں تھوڑا سا دوسری سے طرح سمجھاتا ہوں، باقی لوگوں نے تو بات کر دی ہے۔ اصل میں جب یہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایکسچینج کمپنی نے یہ کہا تھا جب تو کیپ کو ریموو کرتے ہیں تو اس سے ذرا کنفیوژن کل ہو گیا، اور کل مارکیٹ میں ایک پوائنٹ پہ آ کر اس میں آپ نے دیکھا 200 تقریباً جو 252 کے راؤنڈ کو کھلا، تو اس کے بعد مارکیٹ آپ ذرا اسٹیبلائز 240 کے اراؤنڈ۔ اچھا، وہ بہتر وہ تھا میرے خیال سے اسٹیپ جو اس سے اسٹیٹ بینک نے کوشش یہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ وائلٹیلیٹی ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ تو اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو تھا وہ تو گیپ آپ دیکھیے ویسے کافی زیادہ تھا، لیکن مارکیٹ ابھی اس لیے آپ نے یہ موومنٹ دیکھی کہ مارکیٹ کو بیسیکلی یہ سمجھ رہی ہے کہ بالکل فری فلوٹ کر دیں گے اور مارکیٹ کہیں چلا جائے گا، کہیں مطلب کوئی کسی لیول پہ چلا جائے گا جو کہ ججمنٹ کرنا ایک لیول بڑا مشکل ہے۔ تو یہ بڑا رسکی پروپوزیشن ہے اصل میں دیکھا جائے تو۔ کل کا والا تو میرے خیال سے اسٹیٹ بینک نے صحیح مینج کیا تو امیڈیٹ ہونے نہیں دیا۔ اب آج اس کو اس نے ذرا سا دیکھیے جب اس نے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا الاؤ کیا، کیونکہ دیکھیں یہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن کے علاوہ یہ موو ہو نہیں سکتی ہے، جب تک وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا یہ موومنٹ آ نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا یہ موومنٹ آئی۔